یہی وہ چیز تھی عزیزان بزرگان. اگر آج اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، ایک بات ہم تہیہ کر لیں، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک سوال کرے اپنے آپ سے، کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا واقعی 5 وقت کی ہم نماز وقت پہ ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم صحیفہ سجادیہ پڑھتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے پاس گھروں میں ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں. بھائی آپ نے گھر کے اندر کبھی یہ ہدایت اور رہنمائی کے اصول مہیا کیے ہیں جوانوں کے لیے؟ اگر آپ ہدایت کے اصول اپنے گھروں کے اندر پیدا نہیں کریں گے، اگر آپ قرآن کا اہتمام نہیں کریں گے، اگر آپ اپنے گھر کو ایک یونیورسٹی، ایک درسگاہ آل محمد نہیں بنائیں گے تو آپ کا بچہ گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے گمراہی کے اسباب خود پیدا کرتے ہیں. یہ گھر کے اندر جو کیبل لگی ہوئی ہے، کیا یہ جوان لگواتے ہیں، بچے لگواتے ہیں یا والدین مہیا کرتے ہیں؟ بولیں. یہ ٹی وی، یہ جو کچھ ہم گھر کے اندر بچوں کو بٹھا دیتے ہیں، کیبل کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، یہ کون مہیا کرتا ہے؟ بولیں تو صحیح، کوئی مشکل بات نہیں ہے، سب سن رہے ہیں میری بات. یہ کون مہیا کرتا ہے؟ یہ کیبل کون لگوا؟ بتائیں. والدین لگواتے ہیں. والد کی کوشش ہوتی ہے کیبل لگ جائے تاکہ بچے نیٹ دیکھ لیں، اس میں نیوز دیکھ لیں. اب وہ ظاہر جوان جب اس طرح کی چیزیں دیکھے گا تو وہ گمراہ ہوگا. کیا یہی والدین قرآن کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ دعائے ندبہ کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ دعائے کمیل کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ دعائے توسل کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ ہم عاشق حسین ہیں، ہم عاشق امام زمانہ ہیں. کیسے عاشق ہیں؟ ہمیں نہ دعائے کمیل کا پتہ ہے، نہ دعائے ندبہ کا پتہ ہے، نہ دعائے توسل کا پتہ ہے. ہم کیسے عاشق زہرا ہیں؟ ہمیں قرآن کا پتہ نہیں ہے. بی بی فرماتی ہے لوگوں تمہاری اس پست ترین دنیا کے اندر میں قرآن سے محبت رکھتی ہوں. اور یہی بات قرآن پاک نے پیش کی ہے. جب انسان جہنم میں جا رہا ہوگا تو اس وقت جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے. توجہ، ما سلککم فی سقر، کیا بتا سکتے ہو کون سی چیز تمہیں جہنم کے اندر لائی؟ اس کا مطلب یہ ہے جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور جہنمی جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے. ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لائی؟ کون سے جرم کیا تھا تم نے؟ ما سلککم فی سقر، کیا بتا سکتے ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے قالوا، وہ جواب میں کہیں گے لم نک من المصلین، ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ پہلا جرم. آگے دیکھیں فہرست موجود ہے جرائم کی، ایک جرم نہیں جرائم موجود ہیں. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. جب بھی ہم نے کھانے کا انتظام کیا، دعوت کا انتظام کیا، ہم اپنی مرضی سے لوگوں کو لائے. جو امیر لوگ ہیں ان کو لائے. یہ تو ہم رائے خدا میں خرچ نہیں کر رہے. یہاں پہ سیدہ کیا فرماتی ہے؟ الانفاق فی سبیل اللہ، مجھے رائے خدا میں انفاق خرچ کرنا زیادہ پسند ہے. ابھی تک ہم اس بات کو فرق محسوس نہیں کر سکے کہ خرچ کیا ہے اور انفاق کیا ہے. قرآن پاک نے بھی انفاق کی بات کی ہے، خرچ کی بات نہیں کی. ہم عموماً خرچ کرتے ہیں. انفاق کی تعریف یہ ہے، انفاق اسے کہا جاتا ہے جو کسی ضرورت کو پورا کر دے. جب آپ ایک دعوت پہ امیر کو بلائیں گے تو یہ انفاق نہیں بلکہ خرچ ہے. انفاق اس وقت ہوگا جب آپ یتیم کو بلائیں گے، مسکین کو بلائیں گے. یہ سیرت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. الانفاق فی سبیل اللہ. اے لوگوں میں تمہاری دنیا کے اندر انفاق فی سبیل اللہ، رائے خدا میں خرچ کرنے کو پسند رکھتا ہوں.